لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم انکسار حسین ابن امتیاز حسین مرحوم کی روح کو بخشیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. ماہ مبارک شعبان رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اور یہ دونوں مہینے رجب اور شعبان ان کا خصوصی تعلق ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے. اسی لیے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں: رجب شہری و شعبان شہر رسول اللہ. رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے. تو اب بتائیے رمضان کس کا مہینہ ہے؟ تو کیا ترتیب ہے؟ رجب مولا کا، شعبان رسول اللہ کا، ماہ مبارک رمضان اللہ کا. تو کہیے بقول شاعر کے کہ جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے. صلوات در محمد. تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہم لوگ مہمانی خدا کے لیے بڑھ رہے ہیں. اس ماہ مبارک شعبان میں ظاہر سی بات ہے کہ ساری مناسبتیں آپ کو پتہ ہیں. اسی مہینے میں جناب زینب کی ولادت، امام حسین علیہ السلام کی ولادت، حضرت ابوالفضل سلام اللہ علیہ کی ولادت، جناب امام سجاد علیہ السلام کی بر روایت ولادت، جناب قاسم اور جناب علی اکبر. نسبت خصوصی جس کو کہہ لیا جائے اس مہینے سے ہے. لیکن ان سب میں جو اب کل کی تاریخ آ رہی ہے یا آج کی جو شب ہے، دیکھیے اس پوری دنیا کا وجود عشق کی بنیاد پر ہے، اور اس دنیا کی بقا بھی عشق کی بنیاد پر ہے. وجود کے لیے حضرت حق جل وعلا خود فرماتے ہیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاک. میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں کچھ پیدا ہی نہ کرتا. تو اس دنیا کا وجود عشق کی بنیاد پر. اب بقا کے لیے اور یہ روایت جو ہے ابھی اتفاق سے کچھ دیر پہلے راستے میں نظر پڑی، یہ روایت اہل سنت کے آ گیا کہ مفہوم، ہم تو اپنی روایت نقل کریں گے لیکن اس مفہوم کی روایتیں اور بھی مسالک میں آئے کہ ارشاد ہوتا لولا الحجہ لساخت الارض. زمین
حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ زمین تباہ ہو جائے گی. تو آج یہ جو زمین بچی ہوئی ہے اس کا مطلب کوئی تو حجت خدا ہے. تو اسی مناسبت سے میں نے بس یوں ہی جو ایک رسمی طور پر حدیث پڑھ دی ہے. حضرت فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بلکہ ایک مفہوم اس کا اور ہو سکتا ہے. دیکھیے جو عربی کا قانون ہے تثنیہ بنانے کا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو واحد کا لفظ ہوتا ہے اس میں بغیر کوئی تبدیلی کیے آخر میں الف اور نون، کیوں سید بھائی یہی ہے نا، یا یہ اور نون بڑھا دینے سے ایک بچن کنورٹ ہو جاتا ہے دو بچن میں. تو یہ ثقلین جو ہے یہ کیا ہوا؟ تثنیہ، دو بچن. اس کا واحد کیا ہوگا؟ تو واحد وہی ہے کہ جو بڑھا ہے اس کو نکال دیجئے. تو اب آپ یہ اور نون نکالیں گے تو بچا کیا؟ شبر صاحب فرمائیے. ثقلین سے یہ اور نین نکالا تو بچا کیا؟ ہاں یہی معاملہ پھنستا ہے. پہلے یہ طے ہو کہ آپ نے پہلے پڑھا کیا تھا. اگر ثقلین پڑھا تھا تو ثقل بچے گا، اگر ثقلین پڑھا تھا تو ثقل بچے گا، اور اگر ثقلین پڑھا تھا اس لیے بھی پڑھ سکتے ہیں تو ثقل بچے گا. کمال تو یہی ہے. ثقل کے معنی ہے بوجھ کے، ثقل کے معنی ہے بوجھ کے. اب اگر آپ ثقلین پڑھتے ہیں تو ترجمہ کیا ہوگا؟ انی تارک فیکم الثقلین یا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں، بھاری بھرکم گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن اگر آپ نے پڑھا انی تارک فیکم الثقلین تو اب ثقلین کا واحد ہے ثقل. ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں، ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں، ثقل کے معنی بوجھ کے نہیں ہے. ثقل کے معنی کیا ہے؟ یہاں سے آپ نکلے بمبئی کے لیے یا بمبئی سے آپ چلے یہاں کے لیے، تو بمبئی جب چلے تو کچھ قیمہ پاؤ، وڑا پاؤ، یہاں سے جو ہے کچھ کباب روٹی، پراٹھا روٹی لے کے چلے. دسمبر کا مہینہ تھا، 10 گھنٹہ مثلا ٹرین لیٹ ہو گئی تو اب اسی حساب سے آدمی لے کے چلے گئے، یار تھوڑا سنبھل. تو یہ جو آپ لے کے چل رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ زاد راہ ہے نا، توشے راہ. اسی کو عربی میں کہتے ہیں ثقل. ثقل کہتے ہیں وہ چیز جو مسافر کے سفر میں کام آئے. آپ غور فرما رہے ہیں کیا ہوا؟ ثقل کہتے ہیں وہ چیز جو مسافر کے سفر میں کام آئے. اب اگر حضرت نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین تو مطلب ہے دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن و اہل بیت گرا قدر ہے دونوں. لیکن اگر آپ نے پڑھا انی تارکن فیکم الثقلین تو گویا نبی بتا رہے ہیں میں تمہارے درمیان دو زاد راہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو زاد آخرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن و اہل بیت وزنی بھی آئے اور زاد آخرت بھی آئے. صلوات محمد. تو یہ ہو گیا انی تارکن فیکم الثقلین. وہ کیا ہے دو زاد راہ؟ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی اس حدیث سے کہ نبی کے بعد گمراہی کا امکان تھا. گاؤں کی زبان میں کہیں کہ رسول اللہ علی ناحق تو کوئی بات کہیں گے نہیں، بلا وجہ تو کہیں گے نہیں. اس کا مطلب گمراہی کا امکان تھا. اب اس گمراہی سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ کہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے. دونوں کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن لے لیا اہل بیت کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اہل بیت کو لے لیا
قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے. کا کیا مطلب؟ کہ اگر ایک کو چھوڑا تو دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاؤ گے. اس لیے کہ قرآن بتائے گا اہل بیت کیا ہے، اہل بیت بتائیں گے کس آیت کا مطلب کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، یہاں تو پڑھے لکھے افراد بھی تشریف فرما ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث مبارک پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں کئی بار فرمائی، من جملہ غدیر میں بھی. اس حدیث کو حضرت نے غدیر میں بھی ارشاد فرمایا. اور اب وہاں تو میٹر ہی الگ ہے. پہلے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، اور اس کے بعد جو پہلی فرد ہے اس کو اٹھا کے پہچنوا دیا، من قلت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ ہے عطرت، ان کو پہچان لو. اب جو جاتا جائے گا بعد والے کو بتاتا جائے گا. یہ سلسلہ قیامت تک کا پیغمبر یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سسٹم قیامت تک کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. حدیث غدیر بتا رہی ہے کہ اس سسٹم کے پہلے آدمی کا نام ہے علی سلام اللہ علیہ. اب جو جائے گا بعد والے کو. لیکن یہاں ایک چیز ہے جو اب میں جلدی سے آ جاؤں ورنہ مقدمے بازی میں لمبی بات ہو جائے گی. یہاں ایک چیز قابل دید ہے اور قابل غور ہے. روایتیں جب آپ اماموں کی تاریخ پڑھیے گا تو یہ طے ہے کہ اپنے بعد والا امام کے پہلا والا امام بتا کے جائے گا، علامتیں بتائیں گے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک چیز ہم کو نظر آتی ہے کہ جو ہمارے امام ہیں، اب میں ڈائریکٹ آ گیا جلدی سے، ہر امام اپنے بعد والے کو بتائے گا، اپنے بعد والے کو پہچنوائے گا. لیکن جہاں ہمارے امام کی بات آتی ہے وہاں کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے، رسول اللہ سے لے کے اور امام عسکری علیہ السلام تک کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جس دور میں موجودہ امام نے ہمارے امام کی بات نہ سلام. یہاں آپ کو ایک بات آپ سے کہہ دوں، سمجھا، دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے، دعا میں بڑا دم ہوتا ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی جان ہے نا. دعا جو ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے. اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. یہ بڑی اہم بات ہے. تو اب ہم لوگ تو اللہ میاں سے بات کر نہیں سکتے، مگر وہ تو جس کو کہ ایک دم کلوز تھے، باقاعدہ بات ہوتی تھی. تو اللہ نے کہا بھیا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ صاحب اس زبان ملے گی کہاں؟ تو اللہ نے کہا اپنے لیے دعا کرواؤ دوسروں سے، اس لیے کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے وہ اپنی زبان سے کیا ہے نا. معصوم بھائی کی زبان سے تو گناہ ہم کر نہیں سکتے، تو اپنی زبان سے کیا، تو اپنے لیے دعا کس سے کرواؤ؟ دوسرے کے لیے. اور اس پر ایک روایت بڑی مزے کی ہے، صلوات پڑھیے محمد. جو لوگ حج کر چکے ہیں، نور بھائی گئے نا حج پر، تو انہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا عرفے والا، 9 ذی الحجہ کا کیا منظر ہوتا، سب اپنا اپنا لگے ہوئے. تو ایک بندہ خدا کہتا ہے کہ صاحب 2-3 بار میں اٹھا وضو کرنے کے لیے نکلا، تو فلانے کو نام مس کر رہا ہوں، اچانک ذہن بات ہے تو عرض کر رہا ہوں. دیکھا یار بڑا اچھا، کبھی کبھی آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ بڑا دل لگ رہا ہے اور بڑے خلوص سے بول رہے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ اس پر روایتیں بھی ہیں کہ ان للقلوب اقبالا و ادبارا، دل کی کیفیت چینج ہوتی رہتی ہے، کبھی بہت دل چاہتا ہے اور کبھی موڈ ہی نہیں ہو رہا ہے. تو روایتوں میں ہے کہ ایسے اوقات کو غنیمت سمجھو، اور جب موڈ نہ ہو تو بہت زیادہ پریشر بھی نفس پر مت بناؤ. صلوات، یہ بھی ہے روایت. تو صاحب بڑی عجیب کیفیت میں
وہ آدمی دعا کر رہا تھا یا اللہ فلانے کا لڑکا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نیٹ کوالیفر کر جائے، یا اللہ فلاں کا لڑکا نجف گیا ہے اس کو آیت اللہ بنا دے، یا اللہ فلاں بیچارہ دبئی گیا ہے اس کو اچھی روزی دے دے۔ تو کہنے لگے جب شام ہوئی سب اپنا بسترا بوریا لپیٹ رہے ہیں تو انہوں نے بھی لپیٹا ہوئے، کہنے لگے یار آج بہت تمہارا انداز نرالا تھا، کیا دعا کا انداز تھا، کئی بار میں گزرا مگر ایک بات ہے کہ کیا، کہنے جب گزرے تو ہم نے دیکھا تم دوسروں کے لیے دعا کر رہے تھے، ان کے لیے ان کے لیے، اپنے لیے نہیں کر رہے تھے تم۔ تو کہنے لگا کیوں ہم بیوقوف ہیں جو اپنے لیے دعا کریں گے؟ لے سنا ہم بیوقوف ہیں جو اپنے لیے دعا کریں گے؟ کہ کیوں؟ کہ اپنے لیے دعا کرو گے گارنٹی ہے نہیں قبول ہونے کی، 50 تو شرط ہے۔ اچھا اگر قبول ہو گئی تو جتنا مانگا ہے اتنا نہیں ملے گا، لیکن روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے نمبر 1 قبولیت کی گارنٹی ہے، دوسرے جتنا اس کو دیا جائے گا دعا مانگنے والے کو 1000 گنا دیا جائے گا۔ صلوات سمجھنا کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے فیل کی ہیں اس مختصر سی عمر میں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے یار پوری رات تیاری کی اور یہ کیا اور وہ کیا، شروع میں اب تو ٹائم ہوئے نہیں تیاری کرے آدمی، اب تو کچھ یہاں سے نوچا کچھ وہاں سے نوچا۔ معلوم ہوا صاحب پوری رات تیاری کر کے گئے ہیں اور چلا کے چلے آئے ٹائے ٹائے فش، پبلک بیچاری واہ۔ اور کبھی معلوم ہوا صاحب بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پڑھیں، ایسا زبان چلتی خود و تعجب ہوتا یہ ہو کیا رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ سعدی والی بات صحیح ہے، ان سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشت خدا یہ بخشندہ، اپنے بس میں کچھ نہیں ہے جب تک وہ عطا نہ کرے۔ ہو گئی بات؟ تو اب جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرا دل یہ چاہ رہا کہ کل ہے 15 شعبان، آج ہے شب ولادت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ آپ سے بس اتنی گزارش ہے، بیٹھے ہیں نا بس دھیرے سے یا اللہ یہ جو ممبر میں بیٹھا ہے اس کو توفیق دے دے خدا کہ ہمارے امام کا ڈھنگ سے تذکرہ کر لے جائے۔ آپ دعا کر دیں گے توفیق مل جائے گی، 40-50 منٹ ہمارا کام ہو جائے گا۔ صلوات۔ تو بات ہماری یہ چلی کہ یہ وجود مبارک جو ہمارے امام کا ہے عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس زمانے میں ہمارے امام کا ذکر نہ ہوا۔ حتی رسول اللہ وہ حدیث مشہور ہے، فرمایا جب یہ ظہور کریں گے تو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ ہو گئی، بہت نہیں رکوں گا اس میں ورنہ تو 2 گھنٹہ یہ ہو جائے گا۔ کربلا کا واقعہ کب ہوا؟ سن اے بھائی ساتھ چلیے، چپ رہنے والی مجلس نہیں، یہ کلاس ٹائپ ہوتی ہے۔ صلوات برابر۔ سن بولیے 61 ہجری میں امام کی ولادت کب ہوئی ہے؟ سن 255 یا 256۔ اسی لیے بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ امام کی جو تاریخ نکلتی ہے ولادت کی وہ نور نکلتی ہے، نون کے 50 واو کے 6 رے کے 200 256 نور تاریخ ولادت ہے۔ تو 256 میں ولادت ہوئی۔ واقعہ کربلا کب ہوا؟ سن 61۔ 56 4 60، تو امام کی ولادت واقع کربلا کے 196 سال بعد ہوئی ہے۔ یہ ذہن میں رہے۔ صلوات بر محمد۔ ہمارے اچھا، اور ایک بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کربلا کا وجود نہ ہوتا تو آج کیسا دین، کیسا ایمان اور کیسا اسلام ہے نا۔ اور یہ واقعہ کربلا ہوا ہے ہمارے امام کی ولادت سے نیئر اباؤٹ 196 برس پہلے۔ پر دادا کے دادا ہوتے ہیں ہمارے چوتھے امام، ہمارے امام کے، ہے نا۔ واقعہ کربلا میں قافلہ پہنچا شام،
اب مختلف ہے، بعض کہتے ہیں مسجد جامعہ کی داستان ہے، بعض کہتے ہیں دربار یزید کی. میں بہت وقت اس پہ نہیں لوں گا، جلدی آئے ممبر پر. یہ امام کی ولادت سے نیئر اباؤٹ 200 سال پہلے کا خطبہ ہے امام سجاد کا. ممبر میں بیٹھے فرمایا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع. اے لوگو، ہمیں 6 نعمتیں دی گئی ہیں، 7 فضیلتیں دی گئی ہیں. اعطینا العلم والحلم والشجاعت والسماحت والمروت والمحبت فی قلوب المؤمنین. ہم کو علم دیا گیا، ہم کو حلم و بردباری دی گئی، ہم کو مجد و بزرگی عطا کی گئی، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی گئی. اس سے مطلب نہیں. اگلا فقرہ اور سنو، وفضلنا بأن منا النبی المختار ومنا الصدیق ومنا الطیار ومنا اسد اللہ واسد رسولہ. سنو، نبی مختار ہم میں سے، صدیق اکبر یعنی امیر المؤمنین ہم میں سے، ومنا الطیار جعفر طیار ہم میں سے، ومنا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کا شیر ہم میں سے، رسول اللہ کا شیر ہم میں سے، ومنا سبط هذه الامہ، اور اس امت کے سبتین ہم میں سے. آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ اور ہماری فضیلت یہ ہے ومنا مہدیها، اور اس آپ سمجھے آپ کے امام کی عظمت کیا ہے؟ پردادا کے پردادا. ہاں، 200 سال پہلے ولادت کے امام سجاد نے حضرت کے وجود مبارک کو اپنے لیے فضیلت قرار دی. ہر زمانے میں تذکرہ ہوا، ہر دور میں ذکر ہوا، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ شک ہونے لگا کہ ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، یہ لگتا ہے ہائیں کہیں. ہو سکتا ہے امام لوگ ملتے ہوں ان سے. اتنی بات، اتنا لوگوں کو اس میں ہوا. چنانچہ روایت ہے 6 امام کے متعلق. ایک شخص نے آ کے کہا، جی سنیے آپ امام کیا ہے. ایک شخص نے آ کے 6 امام سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا ہے؟ اتنا ذکر ہوا کہ اس کے دماغ میں شاید یہ گھسا کہ ہم لوگ عام پبلک نہیں دیکھ پا رہے ہیں، امام یہ شاید ملتے ہوں. تو آ کے 6 امام سے کہتا، آپ نے دیکھا ہے کبھی ان کو؟ جواب سنیے گا، جد ہیں. فرماتے ہیں لو رأیتہ لخدمتہ، اگر میں ان کو پا لیتا تو میں ان کی خدمت. اب بولیے کچھ ہے، سناتا ہوں میں آپ کو. دیکھیے، اماموں کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو تھوڑا سا مولا کائنات 3 سال کچھ اور 6 مہینہ امام حسن، بھئی یہی تو حکومت رہی ہے نا. اس کے بعد اماموں کی زندگی بالکل سادہ سی عام سی رہی ہے نا. مگر 8ویں امام کا جب دور آیا تو 8ویں امام کے دور میں وہ ساری تفصیل اپنی جگہ ہے. بہرحال دباؤ بنا کے حضرت کو ولی عہدی دی گئی، اور ولی عہدی دینے کے بعد اب امام کا یہ نہیں مقصد ہے، بٹ حکومت نے یہ کیا کہ تھوڑا دربان بھی لگے ہیں، تھوڑا جو ہے وہ ہاؤ باؤ بھی ہے. تو اب پھر یہاں لوگوں کو شک شروع ہوا کہ یہ جو ہم شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں آئیں گے آئیں گے آئیں گے، کہیں یہی تو نہیں ہے. اب کچھ لوگوں کو 8ویں امام پہ یہ شبہ ہوا کہ یہی تو نہیں ہے آخری حجت. روایت سن لیجئے. میں نے کہا نا، دعا کیجئے اللہ توفیق دے دے سمجھا سکوں. صلوات بر محمد. ایک شخص آتا ہے 8ویں امام کے پاس، آ کے کہتا ہے انت صاحب الامر. دیکھیے ایک بڑی مشکل یہاں جواب دینے کی یہ سرنوں میں ہے. ہر امام اپنے زمانے کا صاحب الامر، تو نو تو کہہ نہیں سکتے ہے نا، لیکن اس کی نیت سمجھ رہے ہیں کہ وہ کس کو پوچھ رہا ہے. تو ہاں بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ہم وہ والے آئے نہیں.
اب یہاں سے امام کی جو حافظ محفوظ ہے 2-3 جملے سن لیجیے. آ کے پوچھتا ہے 8ویں امام سے سلام اللہ علیہ, انت صاحب الامر, آپ صاحب امر ہیں؟ فرمایا ہاں انا صاحب الامر, جی, مگر وہ والا نہیں ہوں. سمجھ گیا؟ مگر وہ والا نہیں ہوں جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو. کیا بات ہے. اس کے بعد 2-3 باتیں جو ذہن میں ہے وہ سن لیے. حضرت نے جو فرمایا وَكَيْفَ أَكُونُ ذَلِكَ, اور میں کیسے ہو سکتا ہوں ان کی طرح. میرا جسم دیکھ رہے ہو کتنا کمزور نحیف ہے. وَكَيْفَ أَكُونُ ذَلِكَ. اب امام نے کہا مگر وہ جب آئیں گے نا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ یکون معہو عصا موسیٰ, جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ ہوگا موسیٰ کا نام بھول رہا ہوں, اس کا نام ہے باقاعدہ روایت میں, حضرت موسیٰ کا عصا. غضب کی چیز تھی بھائی موسیٰ کا عصا, دنیا کی لکڑی نہیں تھی. شجرہ طوبہ کی شاخ, اور موسیٰ کے عصا کی خاص بات یہ تھی کہ جو چاہیے, چلتے چلتے تھک گئے تو بیٹھتے تو لے کے اڑ جاتا تھا موسیٰ کا عصا. یہ موسیٰ کا عصا کی خصوصیات میں سے. بھوک لگ گئی چلتے چلتے تو موسیٰ اسی زمین پہ رکھتے تھے, اور جو ارادہ کرتے تھے, انگور کھانا چاہتے ہیں, سیب کھانا چاہتے ہیں, جو ارادہ کیا فوراً ہری ڈالیاں, پھل کھایا, نکل گئے. چلتے چلتے پیاس لگ گئی, مگر یہاں روایت کا مسئلہ بدل گیا. عجیب ہے واقعہ. بھوک لگ جاتی تھی, جو چاہتے تھے کھانا مل جاتا تھا, تھک جاتے تھے لے کے اڑ جاتا تھا. اسی طرح بیچارہ ولیہ فیہا معارب اخری, پتے توڑتا ہوں, یہ کرتا, اور بھی کام ہے, وہ اور کام میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو مگر جب پانی کا معاملہ ہوتا تھا پیاس کا, تب روایت کہتی تھی کہ موسیٰ پتھر پر یا زمین پر عصا کو مارتے تھے. لیکن اب یہاں روایت نہیں کہ جیسے مارتے تو اسے پانی نکل آتا تھا, کھانا تو مل جاتا تھا, اڑ جاتے تھے, مگر مارتے تھے اور اس کے بعد دعا کرتے تھے. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک بحق محمد سید الانبیاء وبحق علی سید الاولیاء وبحق فاطمة سیدۃ النساء وبحق الحسن سید الاولیاء, بحق علی سید الاوصیاء وبحق الحسن سید الاولیاء وبحق الحسین سید الشہداء. یہ کہہ کے دعا کرتے تھے, پانی نکلتا تھا, پیتے تھے, بڑھ جاتے تھے. سوال, کھانے کے لیے تو دعا نہیں کی, اڑنے کے لیے تو دعا نہیں کی, پانی کے لیے. کتاب کی بات نہیں, دماغ میں ایسے ہی آ گئی. تو ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ کیوں نہ ہو, پانی کس کے مہر کا ہے؟ تو بلا ان کے وسیلے کے پی لیجئے گا. یکون معہو عصا موسیٰ, میں کیسے ہو سکتا ہوں یا ان کی طرح. جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا. وخاتم سلیمان, سلیمان کی انگوٹھی ہوگی. یوسف کا کرتا ہوگا, پیرہن ہوگا, وہ سب بس ایک جملہ. در خیبر کا وزن کیا ہے؟ میں نے نہیں پڑھا, سیدھی بات. دیکھیے ایک بات بتا دیں, جتنا قابلیت کا اظہار کا شوق پیدا کیجئے گا اتنا ہی بے عزت ہوئیے گا, جتنا دبے رہیے گا اتنا ہی اللہ اٹھا دے گا. یہ روایت کہتی ہے, دموکراتی کی بات ہے, ما تواضع احد الا رفعہ اللہ, کسی نے بھی انکساری نہیں برتی, اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. تو نہ میرے پاس کتاب ہے نہ میں نے پڑھا ہے. ہمارے یہیں پڑوس میں شاہ گنج جو میرے گاؤں کی بازار ہے, وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں بیچارے, بہت پڑھتے ہیں. تو ایک دن ایسے ہی بات نکلی تو انہوں نے کہا میرے پاس کتاب ہے, اور محدث دہلوی کی کوئی کتاب ان کے, کہنے اس میں محدث دہلوی نے لکھا ہے در خیبر کا وزن 320 کنٹل. کتنا؟ اور اس کو امیر المومنین نے 2 انگلیوں سے, اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاتھ پر, اس کے بعد
पुल। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, हो तनी अली देखो। हजरत ने कहा अबे हाथ क्या देखते हो, पैर देखो। तो ये 32 टन, ये जितनी पब्लिक यहाँ बैठी है ना, कोई हिला नहीं सकता। बल्कि रिवायतें कहती हैं कि एक पट को खोलने के लिए रस्से की मदद से 18 आदमी लगते थे। 18 दूनी 36, मशहूर 40 है। तो उसको अली ने उठा लिया। अब मौला के बराबर कोई दुनिया में ताकतवर है ना? एक बात, चाहे वो 32 टन का हो, 50 टन का हो, फिर भी कटा हुआ है ना, जड़ तुम नहीं है। कटा हुआ उठाना और है, जड़ से उखाड़ना और। दोनों में फर्क होता है नहीं होता? अब सुनिए अपने इमाम की बात। इसमें कोई ऐसा आदमी है जो कलकत्ते गया हो, ईडन गार्डन बोलते हैं कि मैंने देखा है, बहुत बड़ा पेड़, पूरा जो मेरे ख्याल में 1-2 बीघा में फैला होगा। अभी जो 2 साल पहले आया है तूफान, उसमें शायद गिरा। वहां लिखा हुआ असली जड़ बताने वाले को 2000 का इनाम। तो ये तो एक है हिंदुस्तान में इतना बड़ा पेड़, कऊ बीघा में भाई, बरगद का है शायद, काहे का नहीं मालूम, पीपल का है, बहुत बड़ा बड़ा। तो अब एक से एक दुनिया में पेड़ है, अफ्रीका में। अब इमाम ने इमाम की ताकत बताई है। मैं कैसे हो सकता हूँ वो? मेरा जिस्म देख रहे हो कितना नहीफ है। हमें वो जब आएंगे तो मूसा का आसा होगा, सुलेमान की अंगूठी होगी और यूसुफ का कुर्ता होगा। अब सुनिए 8वें इमाम फरमाते लाऊ मद्द यदहू इला अअज़म शजरतिन अलल अर्द लक़लअहा। ताकत का आलम यह होगा कि जमीन के अजीम तरीन दरख्त की तरफ अगर वो हाथ बढ़ा देंगे, जड़ों समेत दरख्त अपनी जगह छोड़ता है। सलावत बर मोहम्मद। और सुनाए आपको, हाँ, हम लोगों की क्या औकात है। 2 मजलिस रट रटा के पढ़ने लगे, 2-4 आदमी गया, क्या कहना हुजूर, हुजूर का दिमाग है घूम जाता है। देख रहे हैं वसी साहब, नहीं भाई हम अब देखिए वो ना बगैर फ्लाइट के नहीं आ पाएंगे, है ना, ऐंठन आ जाती है। 2 दिन जाए कि बड़ी मुश्किल हमारे साथ ये कि हम जनरली मिसाल देते हैं, आदमी समझता हमको कह रहे हैं। खुदा शाहिद है, मेरा कोई मकसद नहीं होता। मिसाल दी जाती है बात समझाने के लिए। अब नीयत के ऊपर सजा और जजा है। तू बुरा मानो अल्लाह के यहाँ जवाब दो, हम अपना जवाब देंगे। एक और सलवात 2-4 दिन जो है समझे आप, अच्छी नौकरी पा गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, तो अब अपने सगे चच्चा फोन उठा, क्या यार अब कुछ ना कुछ मंगवाई करिए, होता है नहीं होता। तो हम लोगों की हालत, ये सबका हाल वही है कि काढ़े बरावे वाला समझे अब नहीं है लायक, सबका हाल यही है। आप बताइए जो मैंने आधा घंटा आपका लिया है, इमाम से बढ़ के कोई कायनात में है, न इल्म में कोई उनके बराबर है, न तक़वे में कोई उनके बराबर है, न ताकत में उनके कोई बराबर है ना। तो वो तो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जितना नर्म दिल उनका है, यही समझा जितना नर्म दिल उनका है, क्या माँ क्या बाप, समझे। एक शादी हुई थी, काफी दिन हुआ, मेरे ख्याल में 30 साल हो गया। उस जमाने में बड़ा हंगामा था साहब, 50 लाख लगा है, क्या लगा है, ऐसे 25-30 साल पहले, नाम नहीं लूंगा, नूरुल साहब समझ जाएंगे, ये थे उस समय। तो एक दिन जिनकी बेटी की शादी थी, 2-4 महीने के बाद आए, कहने लगे कि वसी भाई मोहसिन साहब से बात कीजिए, वो लड़का ठीक नहीं है, तलाक 50 लाख लगाने के बाद। तो हमारे मुंह से निकला, रे जल्दी मत कीजिए, पहले बच्ची से समझ लीजिए ये वो। फिर गए, 1-आध हफ्ते बाद फोन किया, हाँ ठीक है। लड़की भी कह रही वसी भाई कि अब जो हो गया हो गया, किस्मत में यही था, छोड़िए।
سب بات ختم ہو گئی. ایک آدھ سال کے بعد وہ تشریف لائے, کہنے لگے مولانا بس اب تو طلاق ہونا ہی ہونا ہے, آپ بات کیجئے محسن صاحب سے. میں نے کہا کیا ہوا, لڑکی تو آپ کی کہہ رہی تھی جو ہو گیا جھیلیں. کا نہیں, کل آیا تھا داماد اور وہ اس کا زیور بھی چرا کے لے کے چلا گیا. تو اب بٹیا کہتی ہے پاپا سب برداشت ہے, یہ آج میرا زیور چرایا, کل کہیں اور چوری کریں گے, پرسوں کہیں اور کریں گے, پکڑے جائیں گے, جیل جائیں گے, تو میں کیا کہلاؤں گی؟ چور کی بیوی. اکیلے رہنا برداشت ہے, چور کی بیوی کہلانا یہ فطرت ہے کہ نہیں ہے؟ وسیع حسن صاحب نے جو ہے 1 بدماشی کی, 2 بدماشی کی, 4 بدماشی کی. ان کے ابا نے کہا بھیا ہم سے مطلب نہیں, ہم نے آگ کر دیا, یہ ہمارا لڑکا ہی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ انصاف سے بتائیے, ایک باپ میں اتنی غیرت ہے کہ گندی اولاد سے کہہ دے میں ان کا باپ نہیں ہوں. ایک بیوی کے پاس اتنی غیرت ہے کہ وہ کہہ دے میں چور کی بیوی نہیں کہلاؤں گی, طلاق لے لوں گی. باپ کے پاس غیرت ہے, اولاد کے پاس غیرت ہے, بھائی کے پاس غیرت ہے, بیوی کے پاس غیرت ہے. امام سے زیادہ غیرت دار کون ہے؟ ہاں, اگر ہماری نالائقی کی بنیاد پر باپ آف کر سکتا ہے, بیوی طلاق لے سکتی ہے, تو کیا ہمارے امام کو حق نہیں ہے کہنے کا نکل جاؤ, ہم تم جیسے نالائقوں کے امام نہیں ہیں؟ بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر وہ کہہ دیں گے تو بچا کیا ہمارے پاس؟ نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. حق ہے کہ نہیں کہنے کا؟ تم جیسے 420 مولویوں کا میں امام نہیں ہوں. حق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن عجیب ہے, روایت سنیے مرحوم سید ابن طاؤوس رضوان اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سرداب میں امام کو آپ کے لیے دعا کرتے سنا گیا. میں نے کہا نا دعا کیجئے خدا توفیق دے. یہ اسی لیے دعا کروائی تھی کہ جو اہم ہو وہ نکلے, ورنہ باتیں بڑھتی چلی جائیں گی, مجلس خراب ہو جائے. اس لیے آپ سے دعا کروائی, ڈائریکٹ خدا نے یہاں پہنچا دیا الحمدللہ. سید ابن طاؤوس رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت کو سرداب میں دعا کرتے سنایا. پالنے والے سن لیجئے اس کو, شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا. خدا ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے, ہماری فاضل طینت سے پیدا ہوئے. میں نے کہا نا ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں, لیکن امام ہمارے گناہوں کا خدا کے سامنے اقرار کر رہے ہیں, اور خالی اقرار نہیں ہے, ذمہ دار اپنے کو بتا رہے ہیں. مین چیز یہ ہے جو کہیں نہیں. جرم کریں ہم, باپ نہیں کہے گا کہ ہماری وجہ سے کیا, بھائی نہیں کہے گا کہ ہماری وجہ سے کیا, لیکن امام سنیے, شیعتنا خلق من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا, ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے. قد فعلوا ذنوبا کثیرا, خدا انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. ذنوب جمع ہے ذنب یعنی گناہ, کثیر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں. قد فعلوا ذنوبا کثیرا, انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. مطلب شاید یہ ہے, ہم یہ نہیں کہتے ہمارے شیعہ بہت بڑھیا ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت نیک ہیں. قد فعلوا ذنوبا کثیرا, انہوں نے بہت گناہ کیا ہے, مگر کیوں؟ اتکالا علی حبنا وولایتنا. عجیب جملہ, انہوں نے بہت گناہ کیا ہے اتکالا علی حبنا وولایتنا, ہماری محبت اور ہماری ولایت پر بھروسہ کرتے ہوئے. اس کے بعد حضرت نے دعا کی ہے, پالنے والے ان کان ذنوبہم بینک وبینہم فاصفح عنہم لقد رضینا. پالنے والے اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے درمیان ہے, انہوں نے تیری نافرمانی کی ہے, تیرا جرم کیا ہے, پالنے والے ان کو معاف کر دے. لقد رضینا, ہم ان سے خوش. لیکن ایک بات میرے بھائیوں, میرے بچوں, آپ بزرگوں سے خطاب کرنے کی میری اوقات نہیں, آپ سب مجھ سے بہتر ہیں. میرے بچوں دماغ میں رکھ لو, خدا اپنا گناہ معاف کرے گا,
ہم نے اگر ان کو گالی دی ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، ہم نے ان کی زمین ہتھیائی ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، ہم نے ان کا پیسہ دبا لیا چاہے جتنی مرتبہ حج چلے جاؤ کربلا چلے جاؤ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے جہاں میٹر خدا کا ہے وہاں تو ڈائریکٹ امام نے دعا کی، فرمایا ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم، خدا اگر تیرے اور ان کے بیچ ہے یا اللہ ان کو معاف کر دے، ہم ان سے خوش ہیں۔ لیکن اب اگلا وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اے خدا اگر ان کا آپس کا میٹر ہے، کسی نے کسی کا کھیت مارا ہے، کسی نے کسی کی زمین ہتھیائی ہے، کسی نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی نے کسی کو کسی کے خلاف بلا وجہ غلط ویڈیو دکھلا کے چڑھا دیا ہے، اب امام نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ان کو معاف کر دے، اس لیے کہ ہمارا جو میٹر ہے ہم کو خود حل کرنا ہے، نہ خدا معاف کرے گا نہ اہل بیت شفاعت کریں گے۔ لہذا اب کیا فرمایا وَإِن كَانَ ذُنُوبَهُمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، خدا اگر ان کا آپس کا میٹر ہے تو ان کو توفیق دے دے کہ یہ ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ صلوات، 2 منٹ یہاں رکوں گا۔ اگر تیرے اور ان کے بیچ کا معاملہ ہے تو خدا معاف کر دے، ہم ان سے خوش ہیں، لیکن اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے تب امام نے نہیں کہا اللہ معاف کر دے، اللہ ان کو توفیق دے دے، اس ساس کو توفیق دے دے کہ نالائقی تو کی تھی بہو نے لیکن اللہ توفیق دے دے کہ یہ بہو کو معاف کر دے، اللہ اس بہو کو توفیق دے دے، ساس نے زیادتی تو کیا تھا اس بیچاری کے ساتھ جب وہ نئی نئی آئی تھی، لیکن اللہ اس بہو کو توفیق دے دے کہ ساس کو معاف کر دے، یا اللہ توفیق دے دے کہ یہ ابے نام ہی بھول جاتے ہیں تمہارا جو ہے وہ معصوم کو توفیق دے دے خدا کہ جو ان کے ساتھ زیادتی طالب علم کی ہے، بلا وجہ وسیع صاحب نے مارا پیٹا ہے، یا اللہ معصوم کو توفیق دے دے کہ معاف کر دیں وسیع حسن کو، ہے نا؟ یہ تو دعا کا مطلب ہوا نا۔ اب ایک سوال کا جواب دے دیجئے، امام کی دعا رد ہو سکتی ہے باس؟ سر بولو، ہاں امام کی دعا رد، اور امام کی دعا کیا ہے؟ اگر ان کا آپسی معاملہ ہے تو ان کو توفیق دے کہ یہ معاف کر دیں، یا کہنے لگے وسیع صاحب چھوڑیے جا، کیا بڑی آسانی سے کہہ دیا مر جاؤں گا زندگی میں معاف نہیں کر سکتا ان کو، یہی ہے نا ہمارے یہاں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں۔ تب کیا ہوا؟ امام تو کہہ رہے ہیں اللہ ان کو معاف کرنے کی توفیق دے، کہہ دیجئے پھر ہمت ہے کہ ہمارے بارے میں صحیح مگر ایک دعا ایسی ہے جو امام کی قبول نہیں ہوئی، بولیے کہہ سکتے ہیں؟ تو جب امام کی دعا رد نہیں ہو سکتی تب وسیع حسن معاف کرنے کو کیوں نہیں تیار ہے؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ جواب، امام کی دعا تو ریجیکٹ نہیں ہو سکتی، اٹس امپاسبل، لیکن ہاں یہ طے کرنا پڑے گا شاید hم وہ شیعہ ہی نہیں ہو پائے ہیں جس کے لیے امام نے دعا کی ہے۔ صلوات بر محمد، بس وہ تو اتنا کریم ہے نا، اللہ اللہ، سمجھا؟ اللہ کے صفات میں سے یہ مظہر ہے اس کے، ہے نا؟ میں آپ کو ایک عجیب قصہ سناؤں، پہلے سن رکھا تھا، رات پڑھا ہے تفصیل سے، تو اسی تفصیل کے ساتھ سناتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ نور البھائی آپ کا نام استعمال کر لیں اور کمیل کو بھی پھر ساتھ میں لینا پڑے گا، ہاں ہاں، صلوات بر محمد۔ تو وہ بھول گیا میں نام، کوئی گاؤں تھا جیسے مچھلی گاؤں مان لیجئے، تو اس گاؤں میں ایک بزرگ شخصیت تھی جو بڑا کام آتی تھی، نماز بھی پڑھا دے رہے ہیں، یہ بھی کر دے رہے ہیں، اور قوم ہے کہ ان پر جان دینے کو تیار، پورا گاؤں، اس لیے کہ مخلص تھے۔ ضعیف ہوئے، بزرگ ہوئے، انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو جیسے معلوم ہوتا ہے صاحب پورے گاؤں کا باپ مر گیا، اتنا ان کا وہ تھا مرتبہ، لگتا تھا کہ پورے گاؤں کا باپ مر گیا، کوئی یہاں دیوار سے ٹیک لگائے جو ہے چپ چاپ، کوئی وہاں دیوار سے ٹیک لگائے۔ بہرحال کب تک؟ ہفتہ 10 دن کے بعد
وہ صاحب کا نام تھا یحییٰ۔ اچھا مومن لوگ بھی کہیں نہ کہیں اپنا جگاڑ فٹ کیے رہتے ہیں، یہ بھی ہے صلوات بر محمد، وہ کہیں نہ کہیں اپنا گوٹی رکھتے ہیں، دیکھنے میں لگتا ہے بڑا معاملہ ٹھیک ٹھاک اللہ والا۔ تو ایک دن میٹنگ ہوئی، بلایا گیا گاؤں بھر کو، بھیا اب تو جناب رہے نہیں، اب بغیر نماز کے کیسے کام ہوگا، مرنا جینا نماز کل تو کموے ہے۔ تب تک وہ ایک یحییٰ صاحب تھے، مولوی صاحب کا نام گیا بھول میں اتفاق سے، لڑکوا کی یاد ہے اس لیے کہ لڑکوا میرے نام کا تھا۔ تو یحییٰ صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے دیکھیے ایسا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں دیہاتوں میں، باپے پوت پراپت ہو، کچھ نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ تو ایسا ہے کہ حسن جو ہے، شیخ حسن ان کا لڑکا، اسی کو کہہ دیا جائے۔ کیا؟ ارے یار پتا ہے وہ ایک کو دن مدرسے گیا ہے، وہ ان کو لا کے ارے ٹھیک ہے نہیں گیا ہے مگر جناب کا لڑکا تو ہے نا، 20 سال 21 سال جناب کے ساتھ رہا ہے، تو کچھ تو ہم سے تو ٹھیک ہے ہوگا ایسے بھی۔ تو تب تک اس میں ایک صاحب نے کہا کہ مگر وہ تیار بھی ہوگا؟ کہنے تیار ہونے کی ترکیب ہمارے پاس ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگے ہماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور ابھی تک ہم ٹال رہے تھے، لیکن اگر یہ ہم اس کو لالچ دے دیں گے کہ تم مسجد میں آؤ نماز پڑھانا شروع کر دو، ہم بات مان لیں گے۔ اچھا اب ان کو لگا کہ ابا مر گئے ہیں تو یہی پورا سروے سروا ہو جائے گا، تو سمجھ گئے یہ دین ہے صلوات بر محمد۔ تو بہرحال یحییٰ صاحب نے ایسا پلجھایا کہ پورا گاؤں جو ہے مان گیا۔ حسن صاحب کے یہاں گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اللہ مغفرت کرے، تیرے ابا کیسے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ آخر میں آمدم برسر مطلب کہ وہ مسجد کئی دن سے خالی ہے، نماز نہیں ہو پا رہی ہے، تو آپ میں اچھا وہ بھی ٹھیک تھا، میں اے یار میرے ابا تھے مولانا، مجھ کو کیا آتا ہے، میں نے کبھی کچھ کہنے وہ ہو جائے گا اور کچھ نہ کچھ تو آئی ہے۔ اور تب تک یحییٰ صاحب اٹھے اور گئے، صاحب الماری کھول کے مولوی صاحب کی پگڑی اٹھا لائے اور رکھ دیا، اللہم صلی علی۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے، اس طرح کے چاپلوس ہماری دنیا بھی برباد کریں گے، آخرت بھی برباد کریں گے۔ صلوات بر محمد۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اللہم صلی علی۔ اب وہ سب اچھا تو شیخ حسن جا رہے ہیں، ہم لوگ مسجد میں انتظار کریں گے مغرب میں۔ اب ان کو بھی یار کل بیوقوفے ہیں پورے گاؤں والے، تو فری میں کیا دقت ہے، چلے گئے۔ اب نماز پڑھانا شروع کر دیا، مسئلہ مسائل بھی بتانے لگے۔ اس میں سے ایک تو لکھا تھا، بڑا ہنسی آئی، تو ایک نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے اگر نماز میں قنوت چھوٹ جائے تو صحیح ہے نماز کے پھر سے پڑھنا پڑے گی؟ ابے بغیر قنوت کی نماز کیسے ہوگی، پھر سے پڑھو۔ اس ٹائپ کا وہ مسئلہ بتاتے تھے۔ لیکن یہ دیکھیے خدا ہے نا، ایک جملہ میں کہتا ہوں، آج کی وسیع حسن کی نالائقی دیکھ کے جلدی جو ہے وہ فیصلہ مت کیجئے کہ غلط آدمی، پتہ نہیں کب خدا کس کو توفیق دے دے۔ ایک سے ایک قرآن پڑھنے والے ٹہلتے رہ جائیں، حسین کو گھیر کے لانے والا کربلا میں علیہ السلام بن جائے۔ صلوات، بہت اینٹھو مت مولوی صاحب، کب تم برباد ہو جاؤ اور وہ آدمی جو ہے وہ اولیاء ہو جائے۔ بہرحال صاحب تو یہ اچھا شادی بھی یحییٰ خان نے کر دیا، تو بیوی بڑی قاعدے کی تھی۔ تو جب نکلنے لگے ذرا ٹھیک ٹھاک نکلو، تھوڑا کنگھی ونگھی کر کے نکلا کرو۔ اچھا حدیث بھی ہے کہ اللہ جمیل یحب الجمال، یہ جو ہے وہ ٹیڑھی بہو کی جو ہے وہ سڑا گلا کپڑا ٹیڑھا بہو، اس کو تقوی تھوڑے کہتے ہیں، تقوی صفائی میں ہے نہ کہ گندگی میں ہے۔ صلوات بر محمد۔ وہ آدھی داڑھی ادھر جا رہی ہے، آدھی ادھر جا رہی ہے، بڑے مومن آدمی، جی اس کو ایمان نہیں کہتے۔ رسول اللہ داڑھی میں کنگھی کرتے تھے، تو بیوی نے اسے سمجھایا حسن بھائی کو، کنی دڑھیاں کنگھی ونگھی کر کے ڈھنگ سے نکلا کرو، تو عادت بن گئی۔ ایک دن 12 سال کے بعد کا قصہ ہے، آئے پگڑی وگڑی لگا کے، اب تو پورے مولانا ہو گئے، اب کیا، اور لگا کے
دو تین بال سفید. تھک سے بولا حسن اب کیا ہوگا؟ یہ سفیدی مطلب دھیرے دھیرے بڑھاپا، مطلب موت. کتنے دن پبلک کو بیوقوف بنا لو گے؟ 10-20 سال اور پھر اس کے پاس جانا ہے. حسن کیا جواب دو گے تم؟ کہاں گیا اسی وقت؟ کب خدا کے یا اللہ مرتے دم تک دین سلامت رکھ. کہاں گئے؟ اس نے کہا بس بھیا اب ہم سے نہیں ہو پائے گا. آئے مسجد، بجائے محراب میں جانے کے کھڑے ہو گئے. بھیا آپ لوگ سنیے، 12 سال سے میں نماز پڑھا رہا ہوں اس مسجد میں. ایک بات سن لو، ایک کو دن مدرسے گئے نہیں ہیں، وثیقہ کی دال کھائی نہیں ہے، اس لیے کوئی گارنٹی ہماری نماز کی نہیں ہے. 12 سال کی نماز اپنی اپنی آپ لوگ پھر سے پڑھ لیجئے. اور جتنے مسئلے مسائل ہم نے بتائے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے اتفاقاً کو صحیح ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو، لیکن ہماری کو تو آپ لوگ بھیا اپنا 12 سال کا انتظام کر لو. اور اب اتنے دن ہو گیا، اب میرے بس میں عاقبت برباد کرنا نہیں ہے. اب جا رہا ہوں، توبہ اللہ کروں گا، اللہ مالک ہے. اس کے بعد صاحب وہاں سے نکلے تو ہر آدمی تھوڑے جو ہے وہ ابا کے نام پہ چھوڑ دے گا. تو کچھ لوگ تپ گئے کہ 12 سال تک ہم کو بیوقوف بناتے رہے. مسجدیہ سے نکلتے کچھ لونڈے ملے، پیٹ دیا قاعدے سے. بھائی اتنے دن سے بیوقوف ہے، یہاں ٹوٹا وہاں ٹوٹا. گھر پہنچے، اب یحییٰ خان کا بھی مزاج بدل گیا، سمجھے آپ؟ اس نے کہ ریاست تو چھوڑ دیا داماد نے، وہاں سے گھر سے ہی بھگائے گئے، بیابان میں نکل گئے. اب جا کے وہاں بیٹھے کیا کریں؟ آج اگر تم پڑھے ہوتے شیخ حسن تو یہ نوبت نہ دیکھنی پڑتی، لیکن اب 34 سال کے ہو گئے ہو، اب کیا پڑھ پاؤ گے؟ بیٹھے رہے سوچتے پھر اٹھے چلے. تب تک دیکھا سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا. کیا ہو حسن بھائی کہاں؟ کہنے ایسے کسے کہنے تو تہران جاؤ پڑھو. کہنے رے صاحب اس عمر میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ کہ ہم جا رہے ہیں تہران، چلو گے؟ چلیے چل پڑے. اس کو جب تہران پہنچا کہنے چلے جاؤ تم آیت اللہ کرمان شاہی، نام سنا؟ آیت اللہ کرمان شاہی کے ہاں چلے جانا اور ان سے کہہ دینا کہ وہاں کے جو ہے وہ مدرسے کے 9 نمبر حجرے کی چابی دے دیں، اور ان سے کہہ دینا تم کو شرح امثلہ پڑھانا شروع کریں. تو وہ کہیں گے ٹائم نہیں ہے، تو تم کہہ دینا صاحب ظہر کی اذان کے پہلے آدھا گھنٹہ آپ گھر رہتے ہیں، وہی ٹائم وہ ہم کو دے دیجئے. بہرحال وہ راضی ہو جائیں گے، جاؤ پڑھو. تو کہنے لگے صاحب ہم آئے، ہم نے کھٹکھٹایا، اتفاق سے آیت اللہ نے خود دروازہ کھولا. کہا صاحب 9 نمبر کمرے کی چابی. اب نہ انہوں نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تم کو بلا پہچان ہاں لیجیے. 9 نمبر کمرے کی چابی دے دیا. کہا صاحب وہ ذرا آدھا گھنٹہ ہم کو کچھ ٹائم دے دیا پڑھانے کا، بہت مصروفیت ہے بیٹا. میں نہیں، ظہر سے پہلے آدھا گھنٹہ گھر رہتے ہیں نا آپ؟ ہاں. کہ وہی ٹائم؟ اچھا ٹھیک ہے. وہ بھی رام ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. درس شروع ہو گیا، سمجھا؟ بیوی کو ٹائم دیجئے ورنہ یہی ہوگا سب کے ساتھ. صلوات بھائی یہ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں. بہت زیادہ مصروف رہنا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، پھر گھر خراب ہو جاتا ہے. تو بزرگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو جو بھی کل پڑھانا ہے وہ رات میں مطالعہ کرتے ہیں. اب یہ آج پہنچے پڑھنے، معلوم ہوا کتاب جو ہے آیت اللہ کی غائب. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، کتابیں نہیں مل رہی ہے. تو اب وہ آئے، کہنے لگے صاحب وہ بیٹا کیا بتائیں؟ کہنے ہم بتائیں آپ کی کتاب کہاں ہے؟ کہاں؟ کہنے اس میں جو بستر دن میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے نا، اسی بستروا میں لال اس میں جو ہے وہ کپڑے میں لپیٹ کے کتاب اسی میں رکھی ہے. اور وہ صاحب بستر ہٹائے گا نکلے. تب آیت اللہ کے کرمان شاہی کو ہوش ہے. کہنا اچھا تم بیٹھو تو تم ہو کیا بھلا؟ صلوات پر تم ہو کیا؟ اور ہمارے بھی دماغ میں نہیں آیا یار. تم نے آگے کہا 9 نمبر کی چابی دے تو ہم نے چپ چاپ دے دیا، بغیر پہچانے بغیر سمجھے. تم نے کہا صاحب تم کو کیسے پتا میں آدھا گھنٹہ پہلے گھر رہتا ہوں اذان سے پہلے؟ اور ہم نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے کہ اس میں پڑھ لیا کرو. یہ سب یہ کیسے پتا کہ فلاں جگہ میری کتاب ہے؟ تو کہنے لگے صاحب ہم کو نہیں معلوم کچھ. ہمارے ایک دوست ہیں
وہ ہم کو ملے تھے تو انہوں نے آپ کے یہاں بھیجا تھا، کہا تھا جب کوئی دقت ہوگی تو ہم سے بتانا، ہم کریں گے تمہارا کام۔ تو وہ مسجد میں ملتے ہیں اکثر، تو جب کئی دن آپ کا درس نہیں ہوا تو ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ صاحب پتہ نہیں کس کے یہاں بھیج دیا آپ نے، ان کی کتابیں غائب ہے، تو انہوں ہی نے بتایا تھا۔ تو وہ تو جاہل لڑکا نہیں سمجھ پایا، آیت اللہ کرمان شاہی سمجھ گئے کہ کیس کیا ہے، لیکن کھلے نہیں۔ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ بیٹا، یہ دوست تمہارا اتنا تمہارے ساتھ کرتا ہے تو نام نہیں پوچھا کبھی؟ کہنے پوچھا ہے کہ کیا نام بتایا؟ کہنے سید مہدی بتا رہے تھے اپنا نام، تب اور پکے ہو گئے۔ کہنا اچھا وہاں بتاؤ، ہم نے تم کو کمرے میں جگہ دی، ہم تم کو اتنے دن سے پڑھا رہے ہیں۔ کہا کہنا تمہارا دوست اتنا پہنچا ہوا ہے تو تھوڑا ٹائم لے لو، ہم سے بھی بات کروا دو۔ کہنا ٹائم کیا لینے کی ضرورت، چلیے ابھی مسجد میں ملیں گے۔ تو یہ تو سمجھ گئے تھے، ان کا نہیں ایسے نہیں، تم جا کے بات کرو، ٹائم دے تو ایک دن چلیں گے۔ کہ ٹھیک ہے بات کر لیں گے، وہ تو روز ملتے ہیں ہم سے۔ خیر صاحب وہ گئے، دوسرے دن آئے، کہنے لگے کہ ہاں بولو ٹائم لیا؟ کہنے لگے ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے استاد آپ سے ملنا چاہتے ہیں دوست، تو کوئی ٹائم بتا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ استاد سے اپنے کہہ دینا کہ اس سے ملتے ہیں اس لیے کہ جس منزل پہ یہ تھا اپنے کو اس نے ٹھیک کر لیا، توبہ کر لی، ہم خود آتے ہیں۔ تم علم کی جس منزل پر ہو اپنے کو اس حساب کا بنا لو، سفارش کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ملنے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ بس باتوں باتوں میں وقت گزر گیا۔ بہت کریم ہے میرا مولا، بہت عظیم ہے۔ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اعمال اچھے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں، مگر کمال ہے واقعہ، سب کے اعمال ہمارے اچھے تھوڑی ہیں۔ روایت کہتی ہے جب اعمال ہمارے خراب ہوتے ہیں اور حضرت کے پاس پہنچتے ہیں، بد دعا نہیں دیتے، گریہ کرتے ہیں، گریہ فرماتے ہیں اور ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، خدا ان کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرما۔ بس اب وقت نہیں ہے، ورنہ میں کچھ روایتیں امام کی آپ کی خدمت میں نقل کرتا، جہاں امام فرماتے ہیں گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین بذکرکم، ہم تمہاری خبر گیری سے غافل نہیں ہیں، ہم تم کو بھولے نہیں ہیں۔ میری مثال ویسے ہی ہے پردہ غیب میں جیسے بادلوں کے پیچھے آفتاب نہیں دکھتا نا، پوری دنیا کو روشنی تب بھی دیتا ہے، امام نظر آئیں یا نہ آئیں ساری دنیا پر۔ بس ایک بات اور سن لیجیے، وہی مصائب ہو جائے گا، ربط مصائب۔ ہمارے بزرگوں میں علماء میں جنہوں نے ایک دو بار نہیں 12 حضرت کی زیارت کی ہے، حضرت کی ملاقات۔ ابھی راستے میں قصہ پڑھ رہے تھے، وہ ایک بحر العلوم یمنی ہے، زیدی، مطلب 12ویں امام کے نہیں ماننے والے، اس کا بڑا شاندار قصہ تھا مگر ٹائم نہیں، چلیے کسی موقع پہ انشاءاللہ خدا توفیق دے گا جائے گا۔ تو مرحوم مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ عظیم شخصیت، 12 ملاقات کی۔ اور ملاقات کی وجہ بھی ہوتی ہے، آئیٹھو لوگوں سے تھوڑی امام ملتے ہیں۔ جا رہے تھے پیدل، سوار آیا کہ بیٹھ جاؤ ہمارے پیچھے، بیٹھا لیا، اور کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے۔ مچھلی گاؤں میں سب ٹھیک ہے؟ کہا ہاں۔ نور الحسن کیسے؟ بہت عمدہ آدمی ہے۔ اور معصوم کیسے؟ کرے صاحب وہ تو اور بھی زبردست مومن آدمی ہے۔ کاظم صاحب کیسے ہیں؟ ارے صاحب کیا کہنا، جس کو پوچھ رہے ہیں سب ماشا، ان کو پوچھ لیا۔ اور مقدس کو جانتے ہو؟ اب یہ سمجھے کہ یہ کیا جانا کہ ہم ہی مقدس ہیں۔ مقدس کو جانتے ہو؟ کہا ہاں صاحب۔ وہ کیسا آدمی؟ ارے صاحب وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کو لوگ مقدس کہنے لگے، وہ اپنے آپ کو مقدس سمجھتا ہے۔ تب تک آنے والے نے کہا مقدس جو اپنے امام کے پیچھے اس کی سواری پہ بیٹھا ہو، اس کے اندر یہ کمیاں ہوں گی جو تم بتا رہے ہیں۔ بھائی مقدس اردبیلی فرماتے ہیں، سن لیجیے، اور تمام یہی مصائب بھی 40 کا وقت تھا،
میں اپنے 10-12 شاگردوں کے ساتھ پیدل نجف سے کربلا، وہی جو میں نے پہلے پڑھا تھا نا شیخ سعدی کا شعر، ان سعادت بے زور بازو نیست تا نہ بخشد خدا یہ بخشد، اللہ جس کو عطا کر دے۔ کہنے لگے ہم لوگ جب چلے تو ایک شاگرد ہمارا تھا جس کی آواز میں اللہ نے اتنا درد دیا تھا کہ وہ جب مصائب پڑھے نا تو پلٹ جاتی تھی پبلک۔ تو ہم لوگ جہاں رکتے تھے مصائب ہوتا تھا، کربلا پہنچے تو یہ ہوا کہ راستے بھر مجلس ہوئی ہے تو کربلا پہنچے ہیں، وہاں بھی ہو جائے۔ تو اب معلوم ہوا وہ لڑکے غائب ہو گیا، بھیڑ اتنی اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، کہاں گیا بہت ڈھونڈا ڈھانڈا گیا، معلوم ہوا ذاکرہ غائب ہو گیا۔ تو مرحوم مقدس نے کہا کہ اپنے شاگردوں سے چلو بہرحال دیکھا جائے گا، پہلے زیارت پڑھ لو، 40 ذرا بلند آواز سے پڑھو میں بھی سنوں گا۔ میں نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کی، زیارت تمام ہو گئی۔ مقدس سردویلی جیسا آدمی جانتے ہیں، کہنے لگے بعد میں چند نکتوں کی طرف مجھے متوجہ کیا کہ اس سے پہلے میرے توجہ ادھر نہیں تھی، اس کا مطلب سمجھے، اس کا مطلب سمجھے۔ پھر اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو میں نے کیا ہوا، وہ لڑکا ملا تو لڑکوں نے کہا صاحب پتہ نہیں اس بھیڑ میں کہاں ڈھونڈیں۔ آنے والا کہتا ہے اب کیا، کہا صاحب راستے بھر مجلس ہوئی تھی، سوچ رہے تھے یہاں کربلا آ گئے ہیں تھوڑا مصائب ہو جاتا تو ہمارا ذاکر ہی کہیں کھو گیا ہے، کیا بتائیں۔ تب تک مقدس فرماتے ہیں آنے والے نے کہا کہ ہم پڑھ دیں تمہاری مجلس۔ کمال تو یہاں ہے، ہم پڑھ دیں تمہاری مجلس۔ اب ان کو کیا پتا کس سے بات کر رہے ہیں، کہ بھیا ہم کو مسائل سے مطلب ہے، آپ پڑھنا جانتے ہیں آپ ہی پڑھ دیجئے۔ تو کہنے لگے کہ کچھ پڑھا تھوڑی، بس ایک نگاہ اٹھائی اور ذریع کی طرف دیکھا، نگاہ دوڑاتے ہی ڈالتی ایسا انداز تھا کہ ہم سب کے دل منقلب ہونے لگے۔ کچھ نہیں، بس ایک جملہ فرمایا، یا جدہ، نہ میں نہ یہ طلبہ نہ مقدس کسی کو وہ موقع نہیں بھولتا جب آپ اپنی بہن زینب سے رخصت ہو۔ بس تمام ہو گیا، یہ جملہ کہا اور ہماری نظروں سے غائب ہو گئے۔ تب سمجھ میں آیا یہ کوئی اور نہیں تھا، فاطمہ کا لال ہمارے دلوں کو منقلب کر کے چلا گیا۔ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت عظیم شخصیت گزری ہے، مرحوم ہے سید جمال الدین گلپائگانی، یہ والے نہیں آقا محمد رضا گلپائگانی، ان سے ہی پہلے کے سید جمال الدین گلپائگانی، اور بڑے پہنچے ہوئے اللہ والے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کچھ ریاضتیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان ریاضتوں کو کر لے جائے تو کربلا کو مجسم دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ فرماتے مگر کچھ مناظر ایسے ہیں کہ جو مومن کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتا۔ وجہ کہ اس لیے کہ مومن کا دل اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ان مناظر کو دیکھ کے برداشت کر سکے، اس لیے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں مگر امام زمانہ جہاں جاتے ہیں زیارت کو، وہاں کے مصائب ان کی نظروں کے سامنے مجسم ہو کے آتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا آپ کے، یعنی ہم تو مصائب پڑھتے ہیں نا، لیکن جب امام جاتے ہوں گے فاطمہ زہرا کی زیارت کو تو ان کی نظروں کے سامنے یہ لوگ اکٹھا ہوئے، یہ لکڑی لائی گئی، یہ دروازہ جلایا گیا۔ عاشور کے دن میں
ایک علاقے میں 8-9 سال میں نے اشرا پڑھا، میرٹھ میں دھوڑلی ایک گاؤں، 8-9 سال پڑھا ہوا۔ عاشور کے دن بڑا ہنگامہ وہاں رہتا، ہر سال 2-4 لوگ بے ہوش ہوتے جب ذوالجناح نکلتا ہے۔ تو آج سن کر کے ہم جیسے گناہگار لوگ پڑھتے ہیں، سن کے 2-4 لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور وہ امام جو سارے مناظر کو خود دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اب اگر پوچھا جائے اس دنیا میں آج سب سے زیادہ دکھا ہوا دل کس کا ہے، کیا سوائے امام کے کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر حضرت کی تکلیف اور وہ سارے مصائب، لیکن ایک سوال ہے بس، تمام اتنے سارے مصائب ہیں کربلا میں، حضرت نے یہ رخصت والا انتخاب کیوں کیا؟ کوئی کتاب کی بات نہیں، میری سمجھ میں جو بات ہے وہ نقل کرتا ہوں شاید۔ دیکھیے کم سے کم تعداد، بس 5 منٹ کی بات، کربلا میں کتنی لکھی جاتی ہے یزیدی فوج کی؟ 25,000، 30-35 لاکھ تک، لیکن کم سے کم کتنی لکھی جاتی ہے؟ 25,000۔ آنکھ بند کر کے تصور کیجئے 25,000 کی فوج اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ کتنے بڑے رقبے میں پھیلی ہوگی؟ یہ کتاب کی بات ہے، عقلاً سوچئے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے؟ کل ملا کے مرد عورت بوڑھے بچے 200 کے اندر پورا قافلہ تھا۔ میں نہیں کہتا اکبر کی شہادت معمولی ہے، الیاذ باللہ، میں نہیں کہتا قاسم کی شہادت ہلکی ہے، میں نہیں کہتا عباس کی شہادت ہلکی ہے، لیکن جو میدان میں گیا خبر آئی، صدمہ ہے، گریہ ہے، لیکن پھر بھی بیویوں کو اتنی ڈھارس تو ہے نا کہ ابھی بھیا ہے نا، اتنا اطمینان تو ہے نا کہ ابھی امام ہے۔ لیکن جب آخر میں آ کے در خیمہ پر امام نے کہا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا، جدھر نظر جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو دکھائی دیں گے نا۔ ایک بھیا کا سہارا تھا سو وہ بھی جا رہا ہے، یہ اکیلی زینب کیا کرے گی؟ یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، کیا کرے؟ روایت کہتی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی، بھیا میں نہ جانے دوں گی، اکیلی زینب کیا کرے گی؟ امام سمجھ گئے زینب سے اجازت آسان نہیں ہے۔ فاشار علیہ السلام الی قلب اختہ، امام نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا تھا، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ بس آخری بار رو چکے، میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا۔ اب آپ دیکھیے میں نے آپ کو یہاں سمجھایا ہے نا، ہم لوگ مصائب پڑھ دیں گے مگر جناب زینب کے دل کی حالت تو نہیں سمجھ سکتے نا، لیکن امام اس کو سمجھتے ہیں، شاید اسی لیے فرمایا ہم کو وہ موقع نہیں بھولتا آئے میدان میں، فجلس الشمر علی صدر، شمر ملعون سوار ہوا، بس آخری بات ہے نا، جانور بھی ذبح ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ رعایتیں ہیں، نمبر 1 چھری تیز، نمبر 2 پانی پلا لیا جاتا، نمبر 3 گلا سامنے سے کاٹا ہے جانا، لیکن ہائے میرا مولا المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن، کند خنجر، سوکھا گلا، خدا
جتنے اس مجلس میں ہیں سب کو امام کے روضے کی زیارت نصیب فرما. جو جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے ہیں جائیے گا تو بتایا جائے گا یہی وہ ٹیلا تھا، یہی وہ بلندی تھی جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت برداشت نہ ہو سکا، تڑپ کے فرماتی یبن صادق ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، ارے ساتھ کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ثواب مرحوم انکسار حسین ابن امتیاز حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے، کہ گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فاتحہ برائے انتشار حسین صاحب مرحوم نے امتیاز حسین صاحب. فاتحہ خیر.
السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا یونس المجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، صحیح المصنوع برد دوست، السلام علیکہ یا مغیث الشہد والدوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا تفسیر القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، نماز جماعت کے لیے مسجد میں تشریف لے چلیں اور تمام آئے ہوئے سے گزارش ہے کہ نظر مولا تناول فرما کر کے تشریف لے جائیں۔ معززین کرام، اعلان ماحول سماعت فرمانے جشن صاحب وقت زمان علیہ السلام